کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی سیرت کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، چاہیے کہ ہم 10 15 20 منٹ میں ان کی سیرت کے بارے میں ہم بات چیت کریں، لیکن وقت کم ہے تو میں چاہوں گا کہ میں ایک اجمالی خاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو اگر میرے خیالات، میرے افکار اس سے کسی کو کوئی اختلاف ہوگا تو ہم بعد میں سوال و جواب کی محفل میں بھی اس میں بات چیت کر سکیں گے۔ تو صرف آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ انتہائی عظیم شخصیت کے بارے میں جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو آپ پوری توجہ سے سنیں۔ 570 عیسوی میں اس دنیا میں ظلم، جبر، طبقاتیت، غلامی کا راج تھا۔ ایک طرف کیسری روم کی حکمرانی تھی، ایک طرف کیسری روم اور کسرا ایران، ان دونوں نے پوری دنیا میں استحصال کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ عرب میں ایک ایسا شخص آئے جو کیسر و کسرا کو ختم کر دے، جو غلامی کے توق انسانیت کے گلے سے اتار کر پاؤں میں پھینک دے، اور دولت کے ڈیر جو چند لوگوں نے اپنی جیب میں رکھے ہیں، اس اقتناز دولت اور وسائل کے اوپر چند لوگوں کا جو اعتقار ہے، قبضہ ہے، اس قبضے کو ختم کرے تاکہ یہ دولت تمام انسانوں میں برابر تقسیم ہو اور تمام انسانیت ترقی کی جو شاہراہ ہے اس میں گامزن ہو اور کوئی انسان کسی کا غلام نہ رہے۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ مسکنسپشن جس موضوع کے اوپر لوگوں کے اذہان میں ہے وہ یہی موضوع ہے۔ چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پوری دنیا بریلوی بن جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چند لوگ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا دیوبندی بن جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چند لوگ کہتے ہیں کہ سب لوگ اگر شیعہ کافر کہنا شروع کر دیں، شیعوں کو کافر قرار دیا جائے تو سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور سارے مسلمان مل کے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ اگر مسلمان ہو جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن حکیم نے بیان کیا، سورہ الحدید آیت نمبر 25، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، کتاب دے کے بھیجا، مقصد یہ ہے کہ انسانیت میں عدل قائم کرے، انصاف قائم کرے۔ 570 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا جو پہلا فیز ہے 40 سالہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میسج دیا، مختصراً عرض کروں گا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھا 586 عیسوی میں، تو انہوں نے مکہ کے سارے نوجوانوں کو جمع کر کے تمام کو ملا کے ایک معاہدہ کیا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ فضول کا مطلب حقوق، حلف الحقوق۔ اور ان تمام نوجوانوں کو جمع کر کے یہ کہتے ہیں کہ آج سے تمام مظلوموں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور تمام ظالموں کا مقابلہ کریں گے۔ جو ظلم کرنے والا ہے ہم پوری سوسائٹی کو اس ظلم کے خلاف مجتمع کریں گے، جو لوگوں کو غلام بنانے والا ہے اس غلامی کے خلاف ہم صف آرا ہوں گے۔ یہ پیغام تھا۔ اور آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے 1000 سرخ اونٹ بھی دے دیے جائے تو یہ جو حلف الفضول کا معاہدہ ہے کہ اس کی ایک شک سے بھی میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ 40 سال کا وقت گزارنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انتہائی برگزیدہ نبی بنے، ان کو اس منصب پہ رسالت کے اوپر فائز کیا گیا، اس وقت جب پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ جو ان کی اہلیہ محترمہ تھی، انہوں نے دیکھا کہ بخار کی کیفیت ہے، بہت بڑی پریشانی ہے۔ وہ پریشانی کس بات کی تھی کہ جو ذمہ داری اللہ نے ان کو دی ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کا خوف اور پریشانی یہ ان کے دل اور دماغ میں تھی۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا ان کو کہ ان کی پوری زندگی کا احاطہ کر کے حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ ہر غریب کا ساتھ دیا، ہر مظلوم کا ساتھ دیا، ہر بیکس اور ہر جو ایسا شخص تھا جو سوسائٹی میں کمزور تھا، آپ نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔
اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے عبادات بہت کی ہیں یا کچھ، بلکہ وہ وصف جو 40 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کے سامنے رکھا، دنیا کے سامنے رکھا، اس بنیاد پہ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اس کے بعد صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام قوم کو بلا کے ان کے سامنے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو فلاح پا جاؤ گے. بس لا الہ الا اللہ کا کیا یہ مطلب ہے جو ہم سب لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے؟ بالکل بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے. اس کلمے کے 2 نتائج نکلیں گے. پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورا عرب تمہارا مطیع و فرما بردار ہوگا، پورے عرب کے اوپر تمہاری حکمرانی قائم ہوگی، اور پورا عجم جو ہے وہ بھی آپ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا. سامنے جو لوگ تھے ان میں سے ابو لہب اور ان لوگوں نے جو سردار تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلان تھا لا الہ الا اللہ کا، اس کو سمجھا جو آج مسلمان نہیں سمجھ رہے. وہ اعلان کیا تھا کہ ان ابو جہل کی، ابو لہب کی حکمرانی ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے پتھر اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک دیا کہ اے محمد، تم نے ہماری توہین کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ بلایا تھا. کسی غریب نے، مظلوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں ٹھکرایا. اس وقت جتنے بھی سردار تھے وہ سمجھ گئے کہ اس دعوت کا مطلب ہماری سرداری کا خاتمہ ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا فیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور کا، کہ مکہ میں 13 سال کا عرصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، تو اس 13 سال کے عرصے میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا؟ وہ 80-90 لوگ تھے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا. دعوت کیا تھی؟ کہ غلامی کو ختم کرنا ہے اور تمام انسانیت کو آزادی دلانی ہے. اور پھر انہوں نے اپنی پارٹی تیار کی، جماعت تیار کی. اور پھر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو نہیں لوگ سمجھتے، وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کا خاتمہ کیا. کبھی آپ نے سوچا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کا خاتمہ اس لیے کیا کہ بتوں کی کوئی پوجا نہیں کر سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں بت خانے موجود تھے اور لوگ ان میں جا کے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. انہوں نے اس وقت جو بت پرستی تھی اس کی جو وجہ تھی اس کا خاتمہ کیا. وہ وجہ کیا تھی؟ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ سیدھی سادھی بات تھی کہ وہ بت کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ سجدہ کرتے تھے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ناگوار گزرا. بالکل ایسا نہیں تھا. 3 وجوہات تھی جس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کا خاتمہ کیا. پہلی بات یہ تھی کہ جو مکہ کے سردار تھے وہ بتوں کے نام پہ پیسہ بناتے تھے. لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے، چادریں چڑھاتے تھے، پیسے چڑھاتے تھے، سونا چاندی ان کے اوپر چڑھاتے تھے اور وہ کھا جاتے تھے. ایک ایک چادر جو ہے وہ 100 دفعہ بکتی تھی. پیسے دے کے ایک بندے نے خریدی، بت کے اوپر چڑھائی، وہ چادر پھر مجاور باہر لے آیا، پھر جا کے وہ بیچی. تو انہوں نے پیسہ کمانے کا، لوگوں کو لوٹنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا تھا. دوسرا یہ تھا کہ تقریباً 360 بت انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر رکھے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اس سوسائٹی کو 360 فرقوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا. اس تقسیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. اور پھر تیسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ جو بڑے خاندان کا بت تھا تو وہ بت تھا کہ جس میں سونا چاندی بہت زیادہ تھا. جو چھوٹے خاندان کے بت ہوتے تھے، کمتر لوگ ہوتے تھے، تو وہ بت ایسا ہے جس کے اوپر کوئی سونا چاندی کے کنگن نہیں ہے. تو یہ جو امتیازات معاشی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ ان لوگوں نے سوسائٹی میں قائم کیے ہیں، اس کا جو فکری ماخذ ہے یہ بت پرستی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت پرستی کو ختم کیا. آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ پہلو کیا ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں کہ نہیں ہے. تیسرا مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو شروع ہوتا ہے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے حکومت قائم کی. آپ نے دیکھا کہ جب وہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی تو اس حکومت کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا؟ جیسے 70 سال سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ جی مذہبی ریاست بنائیں گے، اسلامی ریاست بنائیں گے. کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی نے جب میثاق مدینہ کیا وہاں کے لوگوں کے ساتھ تو اپنی حکومت کا نام کیا رکھا؟ کیا اسلامی مملکت مدینہ رکھا؟ انہوں نے نام رکھا دولت العربیہ، کہ جو حکومت ہے وہ کسی مذہب کی نہیں ہوتی،
حکومت تمام مذاہب کی، تمام رنگوں، تمام نسلوں کے حقوق کی پروٹیکشن کی ضامن ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کسی بھی مذہب کے نام کے اوپر اپنی حکومت کا نام نہیں رکھا۔ دولت السیہ، دولت العربیہ، تمام عربوں کی حکومت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی بنیاد رکھی، 10,000 کی آبادی تھی، 500 مسلمان تھے، 9,500 غیر مسلم تھے۔ ان 9,500 لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مانا، تو کیا وہ لیڈر اس لیے مانا کہ یہ مسلمان ہے اور ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس لیے لیڈر مانا کہ یہ شخص ہمارے سامنے ہے، مکہ میں اس کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ جب کبھی کسی ظالم نے مظلوم کے اوپر ظلم کیا تو یہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہا، جب کسی نے غلامی مسلط کی، یہ ہمیشہ جو غلامی مسلط کرنے والی طاقتیں تھی ان کے خلاف کھڑا رہا۔ جب معاشی استحصال اور لوٹ کھسوٹ کا بازار عرب کے جو سردار تھے انہوں نے گرم کیا ہوا تھا، تو اپنے خاندان کو، اپنے رنگ اور نسل کے لوگوں کو ان کے مقابل آ کے اپنے چچا اور اپنے خاندان کے سامنے کیوں کھڑا ہو گیا؟ اس لیے کہ مقصد یہ تھا کہ غلامی کے نظام کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ مدینہ میں حکومت قائم کی تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے لوگ بہت ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا سماج کہ جس میں زکوٰۃ دینے والے بہت ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے، یہ وہ سماج ہوگا جہاں پہ دولت مساوات کے اصول کے اوپر سب میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ جو دولت پرست ہوگا، جو سرمایہ دار ہوگا، جو وڈیرا ہوگا، تو اس کے لیے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کی انہوں نے خوشخبری سنائی۔ اور ایسی حکومت قائم کی جس میں امن تھا، جس میں برابری تھی، جس میں انصاف تھا، جس میں تمام کے تمام لوگوں کو ایک طرح سے ریاست ٹریٹ کرتی تھی۔ ریاست کبھی بھی اسلامی یا غیر اسلامی نہیں ہوتی۔ پاکستان بننے سے لے کے 70 سال سے ہم نے اسلامی غیر اسلامی کی موڑ لگائی ہوئی ہے، یہ اسلامی چیز ہے، یہ غیر اسلامی ہے، اسلامی شہد ہے، غیر اسلامی شہد ہے، شہد ہے، اسلامی سائنس ہے، غیر اسلامی ہے۔ یہ تمام کے تمام جو بحثیں ہیں ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہماری جہالت کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ اور جب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو اگلا فیز ہے وہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، جب مکہ فتح کیا تو وہ نبوت کی تکمیل کا ایک بہت بڑا قدم تھا۔ آپ کو پتہ ہے مکہ کو کیوں فتح کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو اس لیے فتح کیا کہ مکہ میں 2 قبیلے تھے، ایک بنو بکر تھا اور دوسرا بنو خزاعہ تھی۔ بنو بکر جو تھا وہ بنو خزاعہ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے اور دونوں یہودی تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک اسلامی تھا اور دوسرا غیر اسلامی تھا، اور ایک پکا نقشبندی یا سہروردی مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا، ایسا نہیں تھا۔ دونوں یہودی تھے، ایک مظلوم ہے اور ایک ظالم ہے۔ جو ظالم ہے چاہے یہودی ہے یا مسلمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو مظلوم ہے چاہے عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے مشرک ہے، کوئی بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو اپنے گلے سے لگایا کہ یہ غریب ہے، یہ مظلوم ہے، لوگ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ تو جب بنو بکر کا جو قبیلہ ہے اس نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کیا تو بنو خزاعہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، ان کے پاس آئے۔ یہ 630 عیسوی کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ اور ہم حلیف ہیں، ہمارا معاہدہ موجود ہے، ٹھیک ہے، میثاق جو صلح حدیبیہ ہے اس کی خلاف ورزی دوسرا جو ہمارا حریف قبیلہ ہے انہوں نے کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جہاد کا۔ وہ جو جہاد کا اعلان تھا کیا وہ لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے تھا؟ وہ کافروں کو مارنے کے لیے تھا؟ وہ فرقہ واریت کے لیے تھا؟ نہیں، وہ اس لیے تھا کہ ایک یہودیوں کا جو طبقہ ہے بنو بکر، وہ بنو خزاعہ جو ہمارے حلیف ہیں اور یہودی ہیں ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، تو اس لیے تمام صحابہ اپنی جانیں نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں، خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ کس کے لیے؟ بنو خزاعہ کے یہودیوں کے لیے، مظلوم کے لیے، غریب کے لیے، بے بس کے لیے، بے کس کے لیے، جس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے۔ اور پھر آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو چوتھا فیز تھا وہ جب مکہ انہوں نے فتح کیا، اس کے بعد وہاں سے لے کے خطبہ حجۃ الوداع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو نبوت کا کلائمیکس ہے اور سب سے بڑی منہاج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی سیرت کی۔ وہی میں کہہ رہا تھا کہ وہ سیرت کے تمام پہلوؤں کو بیان کرنا یہ تو بہت مشکل ہے۔ وہ آخری پہلو یہ تھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریباً 1,30,000 کے قریب لوگ کھڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور فاتح ہیں. عرب سے حکمرانی مکمل کر کے عجم کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پلیز اس چیز کے اوپر توجہ دیں. صرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں, کوئی کسی بندے کی کامنٹری یا تشریح نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کعبۃ اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے. خدا کی قسم اس گھر سے زیادہ محترم انسان کی جان ہے, اس گھر سے محترم انسان کا مال ہے. آج ہم مذہب کے نام کے اوپر انسانوں کو قتل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کعبہ سے زیادہ افضل انسان ہے, انسان کی جان اور انسان کا مال. سبحان اللہ. اور قرآن حکیم کے لیے انسان نہیں بنے, انسانوں کے لیے قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب نبی پہ نازل کیا. اور پھر آخری بات بھی یہ کروں گا, جو اس پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو انقلابی تصور ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی جماعت کے لوگ, یہاں پہ بات ہو رہی تھی استاد اور شاگرد کی. اکثر میں کہتا ہوں ایک وقت کا نبی اور وقت کا استاد, سب سے بڑا استاد وہ کبھی اپنے شاگرد کو شاگرد نہیں کہتا, بچے چھوٹے جاؤ پانی لے آؤ, جاؤ یہ کام کرو, کبھی بھی نہیں, بلکہ اپنے دوستوں کو, اپنے شاگردوں کو کہتا ہے اصحاب. اصحاب کا کیا مطلب؟ دوست. یہ میرے دوست ہیں. اور اللہ نے ان کو حکم دیا شاورہم فی الامر, کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو ان لوگوں کے ساتھ مشاورت کیا کریں. اور مشاورت کا ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ مشاورت کی, ڈیبیٹ کی, ڈسکشن کی, تنقید کی. اور ان کے صحابہ ان سے اختلاف رائے رکھتے تھے. انہوں نے اتنے اولو العزم لوگ تیار کیے. آخری بات کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیش قدمی کر رہے تھے, کیسر و کسرا کو مٹا رہے تھے, بروج الٹ رہے تھے, تو ایک پیغام حضرت عمر نے ربی ابن عامر کو لکھ کے دیا کہ جاؤ رستم کے دربار میں اس پیغام کو پڑھ کے سناؤ کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کا مقصد کیا ہے, بعثت کا مقصد کیا ہے. ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد, کہ ہم یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائیں. وَمِنْ ذَيْقِ الدُّنْيَا وَالسَّحَاتِ, اور یہ جو دنیا کی تنگ دستی اور غربت ہے, آج تو مولویوں نے غربت کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ مولوی خود ہے. کسی فرقے کا ہو, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, سنی, کوئی بھی ہو, وہ انسان اور خدا اور انسان اور قرآن کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے. وَمِنْ ذَيْقِ الدُّنْيَا, ساتھ ہی کہ دنیا کی تنگ دستی سے نکال کے معاشی خوشحالی کی طرف ہم لانا چاہتے ہیں. وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ, کہ یہ جو سیاسی نظام کا ظلم اور جبر ہے, چند سرمایہ داروں اور جاگیرداروں نے انسانیت کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, اس غلامی کے توق کو ہم توڑنا چاہتے ہیں, زنجیروں کو توڑنا چاہتے ہیں, اور تمام انسانیت کو عدل اور برابری کے اوپر ان کو سماج دینا چاہتے ہیں, اور ہم رونا ختم کرنا چاہتے ہیں, ہنسنا سکھانا چاہتے ہیں. ہم غلامی کی زنجیریں توڑ کے تمام لوگوں کو برابر کرنا چاہتے ہیں. یہ سیرت نبوی کا انقلابی پہلو تھا. شکریہ.